ایک حادثہ بندے کو اپاہج بنا دیتا ہے، اچانک لہر بندے کو غرق کر دیتی ہے، اچانک زلزلہ بندے کو ستیاناش کر دیتا ہے، اچانک بیماری بندے کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے، اچانک وبا پوری انسانیت کو لٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ للہ الواحد القہار۔ حضرات محترم، اب سوال یہ ہے، یہ بستیاں ویران کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ویرانے کیوں ہیں؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ موجیں بے قابو کیوں ہوتی ہیں؟ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ یہ وبائیں کیوں آتی ہیں؟ یہ خوف کی فضا قائم کیوں ہوتی ہے؟ یہ بھوک چمٹ کیوں جاتی ہے؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ، میرے بندو، اللہ کہتے ہیں اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرنے لگا۔ ایک بستی تھی اور بڑی مطمئن زندگی گزار رہی تھی، بے خوف مطمئن، لوگ راہ ٹپکاتے ہی نہیں تھے امریکہ پہ، انگلینڈ پہ۔ میرے ایک عزیز تھے، تو مطلب عزیز بنے تھے، میرے رشتہ دار تھے تو ان کے وہ بردر ان لا تھے۔ ہمارے گھر پہلی دفعہ میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کا جواب سنو، میں بتاؤں۔ کہتا میں UK میں ہوتا ہوں۔ یہ جواب ہے۔ مجھے ان کی حماقت پہ ہنسی آئی، لیکن چونکہ پہلی دفعہ ملاقات تھی، وہ میرے مہمان تھے، تو میں نے آگے بات نہیں کی۔ کبھی آپ یہ کہیں گے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پاکستان میں ہوتا ہوں۔ لیکن کوئی کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں UK میں ہوتا ہوں۔ سائیکی کا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے؟ ارے بھائی UK میں تو برتن مانجنے والے بھی ہیں، گٹر صاف کرنے والے بھی ہیں، میمو کی نکریں دھونے والے بھی ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ بیوی کی کمائی کھاتا ہے، یا گٹر صاف کرتا ہے، یا کسی اچھی پوسٹ پہ کام کرتا ہے، یا شراب کے کلب کے باہر گن لے کے کھڑا ہوتا ہے؟ میں کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتا میں UK میں ہوتا ہوں۔ چاہے انہوں نے کسی بھی حوالے سے جواب دیا ہو، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، صرف اتنی بات کر رہا ہوں سائیکی کا ڈیفرنس دیکھیں۔ وہ سمجھتا ہے UK جیسے میں جنت میں رہتا ہوں۔ بھائی یہ جواب تو جنت کا ہے، جنت میں کوئی پوچھے آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں تو جنت میں رہتا ہوں، اب تو میرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اب تو میں بس اللہ کی عبادت، وہ بھی خوشی سے، مرضی جب مرضی کرو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات یہ ویرانے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ایک بستی تھی، بڑی امن والی تھی، بڑی مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے فراغت کے ساتھ بڑا رزق مل رہا تھا اس کو۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی توحید کا انکار کیا۔ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف کا لباس چڑھا دیا، ان کو اوپر خوف کا لباس پہنا دیا۔ خوف کا کیا کہتے ہیں؟ خوف ان پر طاری کر دیا، اللہ نے مزہ چکھا دیا ان کو۔ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، بھوک اور ڈر کا لباس اللہ تعالیٰ نے ان پر چڑھا دیا، ان کو مزہ چکھا دیا۔ بھوک اور ڈر یہ ہے کہ نہیں؟ آج بھوک بھی اور ڈر بھی۔ کیوں؟ اس سے رشتہ ٹوٹ گیا، وہ ایک حد تک مہلت دیتا ہے، پھر جھنجھوڑتا ہے۔ اب پھر اس کا حل کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آ جاؤ اس کعبۃ اللہ کے گھر کی پھر عبادت کرو، اس کعبۃ اللہ کے گھر کا جو پروردگار ہے اس کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع، جو بھوک میں کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، خوف میں امن دیتا ہے۔ مطلب جب ناشکری ہو بھوک لگ جاتی ہے، خوف لگ جاتا ہے، اور جب بندہ خود جب اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے، بھوک کا خوف بھی، ڈر بھی، اور جب اللہ سے جڑ جائے رشتہ، بھوک بھی ختم اور ڈر بھی۔ یہ ہے اس کرونے کا حل۔
اللہ کی طرف پلٹ کے آئیں۔